VRS के कारगुजार सदर KTR ने चंचलगुड़ा जेल में साबिक रुकन असम्बली बालका सुमन से मुलाकात के बाद कांग्रेस हुकूमत पर सियासी इंतकाम का इल्जाम आयद किया है। भारत राष्ट्रीय समिति के साबिक रुकन असम्बली बालका सुमन को हिरासत में लिया गया है और वो फिलहाल चंचलगुड़ा जेल में है। पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर बालका सुमन से मुलाकात की। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इंसाफ के दो मियार क्यों हैं। KTR ने याद दिलाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने माजी में जब वो PCC सदर थे ये बयान दिया था कि अगर माओ नवाज प्रगति भवन को धमाके से उड़ा भी दे तो क्या फ़र्क पड़ता है। साबिक़ वज़ीर ने पूछा है कि उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। BJP लीडर बंडी संजय के पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान का हवाला देते हुए भी KTR ने पूछा कि क्या उनके लिए कानून अलग है। KTR का इल्ज़ाम है कि बालका सुमन की गिरफ्तारी दरअसल सिंगारेनी कॉलरीज में होने वाली बदउनवानियों से अवाम की तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। उन्होंने ये भी दावा किया कि सिंगारेनी रिकॉर्ड्स में 40 लाख मीट्रिक टन कोयले को बगैर कानकनी के दिखाया गया है। KTR ने कहा कि हुकूमत एक जानिब सिंगारेनी मजदूरों की रोजी रोटी छीन रही है तो दूसरी जानिब करोड़ों रुपये का घोटाला भी किया जा रहा है। KTR ने वाज़ेह किया कि बालका सुमन को सिर्फ इसलिए जेल भेजा गया क्योंकि वो मजदूरों के हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे थे और हुकूमत की बदउनवानियों को बेनकाब कर रहे थे। KTR ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी इस मामले पर खामोश नहीं बैठेगी और मरकजी वजीर को खत लिखकर सिंगारेनी में होने वाली मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात का मुतालबा करेगी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मियाँपुर की न्यू कॉलोनी में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की। कई झोपड़ियों को मस्मार कर दिया गया। ज़राए ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मियाँपुर इलाके में इंसदाद तजावुज़ात मुहिम चलाई गई। इस कार्रवाई के दौरान न्यू कॉलोनी के करीब कायम फर्नीचर की दुकानात को बर्खास्त किया गया जबकि कई झोपड़ियाँ भी मस्मार कर दी गई। मियाँपुर की न्यू कॉलोनी इलाके में GHMC की ये कार्रवाई खासी हंगामा खेज रही। कार्रवाई के दौरान इलाके में शदीद कशीदगी पैदा हो गई थी क्योंकि मुतासरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकाम ने उन्हें कोई पेशगी इतला नहीं दी और अचानक उनके रोजगार के ज़राए को ज़मीन बोझ कर दिया गया। GHMC के अमले ने भारी मशीनरी की मदद से फर्नीचर की दुकानात के बाहर किए गए कब्ज़ों को हटाया और मुकामी गरीब अफराद की झोपड़ियों को भी मस्मार किया गया जिससे मुतासरीन में गम व गुस्सा पाया जाता है। हालात पर काबू पाने के लिए और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। ज़राए से पता चला है कि ये इंसदाद तजावुज़ात मुहिम एक खास मकसद के तहत चलाई गई। बताया जाता है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जल्द ही मियाँपुर का दौरा करने वाले हैं जहां वो मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संगी बुनियाद रखेंगे। हुकाम का मौक़िफ़ है कि तरक्याती कामों की राह में हायल रुकावटों को और तजावुज़ात को हटाना ज़रूरी है। दूसरी जानिब मुकामी लोगों का मुतालबा है कि कार्रवाई से क़ब्ल उनके लिए मुतबादिल इंतज़ाम किए जाने चाहिए थे। अत्तापुर पुलिस ने अमन अमान बरकरार रखने और मुजरिमाना सरगर्मियों को रोकने के लिए 13 रॉडी शीटर्स को ये पाबंद किया है कि वो मुस्तक़बिल में किसी भी गैर समाजी या गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस न हो। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने, मुजरिमाना सरगर्मियों पर काबू पाने और बढ़ती हुई जराइम की वारदातों पर रोकथाम के लिए राजेंद्र नगर जोन के तहत अत्तापुर पुलिस ने 13 बदनाम ज़माना रॉडी शीटर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें पाबंद कर दिया है। पुलिस ने उन 13 अफराद को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। उन तमाम अफराद को अच्छे बर्ताव का हलफ दिलाया गया और ये पाबंद किया गया कि वो मुस्तक़बिल में किसी भी गैर समाजी या गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस न हो। पुलिस की जानिब से जिन अफराद के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है उनमें मोहम्मद मोइनुद्दीन, मोहम्मद शहबाज खान, मोहम्मद कदीर, मोहम्मद यासीन, सैयद इमरान, मोहम्मद अजमत, शेख रशीद, मोहम्मद उमर, सैयद ज़करिया अहमद, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद अली खान, SK कुर्बान और मोहम्मद शरीफ शामिल हैं। राजेंद्र नगर जोन के पुलिस हुकाम का कहना है कि ये कार्रवाई इलाके में जराइम की शरह को कम करने और पुरअमन माहौल को बरकरार रखने की जारी कोशिशों का एक हिस्सा है। पुलिस ने यह भी वाज़ेह किया कि इलाके के तमाम हिस्ट्री शीटर्स और समाज दुश्मन अनासिर पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। अगर इनमें से किसी ने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जानिब से
عائد کردہ شرائط کی خلاف ورزی کی یا پھر امن و امان کو بگاڑنے کی کوشش کی تو انہیں فوری طور پر نہ صرف حراست میں لیا جائے گا بلکہ ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ پولیس نے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ اور زون میں نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل نگرانی اور احتیاطی اقدامات جاری رہیں گے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر وہ بھی خیرآباد کے ایم ایل اے گدم پرساد کمار نے اپنی سالگرہ کے موقع پر اننت گیری کے تاریخی پدمنابھا سوامی مندر میں خصوصی پوجا کی اور ریاست کی خوشحالی کے لیے دعا کی۔ اپنی سالگرہ کی تقریبات کے سلسلے میں اسمبلی اسپیکر اننت گیری کے پدمنابھا سوامی مندر پہنچے۔ وہاں موجود مندر کمیٹی کے ارکان، مقامی عوامی نمائندوں اور سیاسی رہنماؤں نے ان کا روایتی انداز میں شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر ان کے حامیوں اور مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ مندر کے پجاریوں نے اسمبلی اسپیکر گدم پرساد کمار اور ان کے اہل خانہ کے لیے خصوصی رسومات ادا کی۔ اسمبلی اسپیکر نے بھی پوجا میں حصہ لیا اور ملک و قوم کی ترقی اور ریاست کی ترقی کے لیے دعا کی۔ اس دوران پجاریوں اور کمیٹی کے ارکان نے اسپیکر کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی صحت و سلامتی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بھارت راشٹر سمیتی کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے تاریخی چار مینار کا دورہ کیا۔ قریب میں ہی واقع نمرا کیفے میں ایرانی چائے اور عثمانیہ بسکٹ کا بھی لطف اٹھایا۔ حیدرآباد کے تاریخی چار مینار کے علاقے میں آج اس وقت گہما گہمی مزید بڑھ گئی جب BRS کے کارگزار صدر کے ٹی آر وہاں پہنچے۔ پرانے شہر کی تہذیب و ثقافت سے جڑے اس دورے کے دوران کے ٹی آر نے مشہور نمرا کیفے اینڈ بیکری کا دورہ کیا اور ایرانی چائے پی، عثمانیہ بسکٹس کا بھی لطف اٹھایا۔ کے ٹی آر نے اس دورے کے دوران پرانے شہر کی روایات کے تئیں اپنی محبت ظاہر کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کے ٹی آر نے اپنے تجربے کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ حیدرآباد کے پرانے شہر کا دورہ اس وقت تک ادھورا ہے جب تک وہاں کی مشہور ایرانی چائے نہ پی جائے۔ چار مینار کے پہلو میں واقع نمرا کیفے میں بیٹھ کر تازہ عثمانیہ بسکٹ اور چائے کا ذائقہ لینا ایک یادگار تجربہ رہا۔ کے ٹی آر جب نمرا کیفے پہنچے تو مالک اسلم بن عبود نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ کے ٹی آر نے انتظامیہ کی جانب سے کی گئی مہمان نوازی کے لیے اسلم بن عبود اور کیفے کے تمام عملے کا شکریہ ادا کیا۔ کے ٹی آر کی آمد کی خبر سنتے ہی چار مینار کے آس پاس کے علاقوں میں لوگوں کا تانتا بن گیا تھا۔ مقامی شہریوں نے کے ٹی آر کو اپنے درمیان دیکھ کر کافی جوش و خروش دکھایا۔ کے ٹی آر کی موجودگی نے چار مینار کے مصروف بازاروں میں ایک الگ ہی رونق پیدا کر دی تھی۔ تلنگانہ بی جے پی صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل میں بی جے پی کے کلیدی اور فیصلہ کن کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جسے تاریخ سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ تلنگانہ کی سیاست میں ایک مرتبہ پھر ریاست کی تشکیل کے حوالے سے بحث چھڑی ہوئی ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل میں بی جے پی کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کا ہمیشہ سے یہ پختہ یقین رہا کہ چھوٹی ریاستوں کے ذریعے ہی بہتر اور مؤثر حکمرانی ممکن ہے۔ اسی نظریے کے تحت بی جے پی نے شروع دن سے ہی تلنگانہ کی تشکیل کے مطالبے کی بھرپور حمایت کی۔ بی جے پی کے ریاستی صدر نے کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جہاں کانگریس نے تلنگانہ کے معاملے پر ہمیشہ دوہرا معیار اپنایا، وہیں بی جے پی اپنے موقف پر ثابت قدم رہی۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بی جے پی نے تلنگانہ بل کی حمایت کے لیے کوئی شرائط عائد نہیں کی بلکہ مکمل اور غیر مشروط حمایت دی۔ رام چندر راؤ نے پارلیمنٹ میں پیش آئے پیپر اسپرے جیسے کشیدہ حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ افراتفری کے عالم میں بھی بی جے پی نے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ جب پارلیمنٹ میں تلنگانہ بل پیش کیا گیا تو اس نازک موڑ پر ٹی آر ایس کے ارکان پارلیمنٹ ایوان سے غائب تھے۔ رام چندر راؤ کے مطابق بی جے پی کی قومی قیادت کی سیاسی قوت ارادی اور ثابت قدمی ہی وہ بنیادی وجہ تھی جس کی بدولت تلنگانہ بل پارلیمنٹ میں پاس ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے ہمیشہ تلنگانہ کی عوام کے جذبات کا احترام کیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے کوکٹ پلی میں گھریلو تنازع کے چلتے ایک شخص نے اپنی بیوی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔
तफसीलात के मुताबिक कुकटपल्ली के कहतलापुर इलाके में एक शख्स ने घरेलू तनाज़ात के चलते अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम की शनाख्त रहीम के तौर पर हुई है, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर है। बताया जाता है कि रहीम और उसकी अहलिया सुमेरा के दरमियान अरसे दराज से घरेलू तनाज़ात चल रहे थे और आज उन्हीं झगड़ों के दौरान बात इतनी बड़ी कि रहीम ने तैश में आकर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। संगीन जुर्म को अंजाम देने के बाद मुलजिम खुद थाने पहुंचा और पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। इस वाक़े की इतला पाकर मुकामी पुलिस ने जायवकों से सबूत जमा किए और मकतूला की नाश को अपनी तहवील में लिया। बाद नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। हुकाम का कहना है कि कत्ल की असल वजूहात जानने के लिए मुलजिम से पूछताछ की जा रही है। शहर हैदराबाद के मसरूफ तरीन तिजारती इलाके अमीरपेट के मैत्री वनम में एक गारमेंट स्टोर में अचानक आग भड़क उठी। बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। ज़राए ने बताया कि शहर हैदराबाद के अमीरपेट जैसे तिजारती मरकज़ में आज उस वक्त खौफ और राज फैल गया जब मैत्री वनम कॉम्प्लेक्स में वाक़ एक गारमेंट स्टोर में आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। स्टोर से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद आग ने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। आग के शोले बुलंद होते देखकर आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई और फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इतला दी गई। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला जायवकों पर पहुंचा। आतिशफरोश अमले ने सख्त जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। आग बुझाने के लिए कई फायर टेंडर्स का इस्तेमाल किया गया। इस हादसे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ताहम दुकान में मौजूद लाखों रुपये मालियत का कपड़ा और दीगर सामान जलकर खाकस्तर हो गया है, जिससे दुकान के मालिक को भारी माली नुकसान का सामना है। फिलहाल आग लगने की वजूहात का सरकारी तौर पर तयन नहीं हो सका है। इब्तदाई तौर पर यह शुबा जाहिर किया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अफसरान मामले की मज़ीद छानबीन कर रहे हैं। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CV आनंद ने हिमायत सागर में वाक़ तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी का दौरा करते हुए एकेडमी में जारी तरबियती सरगर्मियों का जायजा लिया। तेलंगाना पुलिस सरबराह CV आनंद महकमा पुलिस के मुख्तलिफ शोबों के दौरों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उन्होंने हिमायत सागर में वाक़ 140 एकड़ पर मुहित पुलिस एकेडमी का तफसीली दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एकेडमी की सहूलियात का मुआयना किया और तरबियत के लिए दरकार बुनियादी ढांचे और उनकी देखभाल में हायल मसाइल का भी बगौर जायजा लिया। इस दौरे के दौरान DGP CV आनंद ने तरबियत हासिल करने वाले अफसरान से बराह रास्त मुलाकात की। उन्होंने ऑक्टोपस और ग्रेहॉन्ड्स के 570 अहलकारों से बातचीत की, जो इस वक्त खुसूसी ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 112 DSP प्रोबेशनर्स और दीगर रैंक के अफसरान से भी तबादला ख्याल किया। एकेडमी के डायरेक्टर अभिलाषा और दीगर आला अफसरान ने DGP को एक PPT के जरिए एकेडमी के मुख्तलिफ कोर्सेज, प्रोग्राम्स और दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। बातचीत के दौरान ये बात सामने आई कि दीगर जगहों की तरह यहाँ भी अफरादी क़ुव्वत और बजट की कमी बुनियादी मसाइल में सर फहरिस्त हैं। DGP CV आनंद ने तेलंगाना पुलिस एकेडमी को मुल्क के बेहतरीन तरबियती इदारों में से एक करार देते हुए इसकी सिताइश की और अफसरान को ज़रूरी हिदायतें जारी की। उन्होंने ये हिदायत दी कि डायरेक्टर से लेकर निचली सतह के अफसरान तक सभी को तरबियत में हिस्सा लेना चाहिए और अपनी अमली ज़िंदगी के तजुर्बात को ट्रेनर्स के साथ शेयर करना चाहिए। तरबियत में केस स्टडी के तरीक़ेकार को भी शामिल करने का मशवरा दिया गया। CV आनंद ने अफसरान को मुल्क में राइज नए क़वानीन और अदालतों के ताज़ा तरीन फैसलों से मुकम्मल तौर पर आगाह रहने को भी कहा। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का अहम इक़दाम रियासत भर के इमामों और मौज़नीन के लिए 8 करोड़ रुपये से ज़ायद पर मुश्तमिल एजाज़िया की रकम जारी कर दी गई। तेलंगाना के इमामों और मौज़नीन को एक बड़ी राहत देते हुए रियासती हुकूमत और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने माह मई 2026 के लिए 16,100 इमामों और मौज़नीन के एजाज़िया के लिए 8 करोड़ रुपये से ज़ायद की रकम जारी कर दी है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड सदर नशीन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी के मुताबिक रियासती हुकूमत की मंजूरी के बाद ये रकम फौरी तौर पर जारी कर दी गई है ताकि रियासत भर में खिदमत अंजाम देने वाले इमामों और मौज़नीन को माली माविन फराहम की जा सके। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने रियासती हुकूमत के इस इक़दाम की
ستائش کی اور انہوں نے اعزازیہ کی رقم کی اجرائی پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ و وزیر خزانہ ملو بھٹی وکرمارکا، وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین کا شکریہ ادا کیا۔ From first hesitant steps to confident achievements, we nurture every stage, building knowledge, character, and purpose. One journey, one trusted system. A future ready to face the world. تاریخی تارامتی بارادری میں گورنر شیو پرتاپ شکلا نے فلم چاند تارا دی لیجنڈ آف تارامتی کا ٹریلر جاری کیا۔ یہ تقریب قادر علی خان بیگ تھیٹر فاؤنڈیشن نے محکمہ سیاحت کے اشتراک سے منعقد کی تھی، جس میں حیدرآباد کی تہذیبی اور ثقافتی وراثت کو اجاگر کیا گیا۔ گورنر نے امید ظاہر کی کہ یہ فلم تلنگانہ کی ثقافتی روایات کو ملک اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے میں اہم رول ادا کرے گی۔ سابق ریاستی وزیر و BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے آج چنچل گوڑہ جیل میں پارٹی کے سینئر قائد بلکا سمن سے ملاقات کی۔ بلکا سمن کو حال ہی میں گرفتار کیا گیا ہے۔ شہر میں پلمبر کا قتل کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں 3 نامعلوم افراد پر شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بابا سیلانی نگر کے رہنے والے 30 سالہ پلمبر شاہد کو مبینہ طور پر 3 نامعلوم افراد نے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق قتل کی وجہ پرانی ذاتی دشمنی ہو سکتی ہے۔ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ کوکٹ پلی CCS اور جگت گیری گٹا پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے نقلی پولیس ملازمین کی ٹولی کو گرفتار کر لیا۔ ناگا راجو رگھورام کی قیادت میں سرگرم اس ٹولی کے 4 ارکان کو حراست میں لیا گیا، جبکہ 2 ملزمین فرار ہیں۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے پولیس اسٹیکر لگی گاڑیاں، ایک اسلحہ، ایئر گن اور پولیس کا سامان ضبط کر لیا۔ کوکٹ پلی زون میں واٹر بورڈ کی جانب سے بارش کے پانی کو محفوظ کرنے سے متعلق ایک بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ واٹر بورڈ کے MD اشوک ریڈی نے اس موقع پر KPHB کالونی کے رہنے والوں کی جانب سے تعمیر کیے گئے 40 گڑھوں کا افتتاح کیا۔ ان گڑھوں کے ذریعے بارش کے پانی کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی کا تحفظ ہر شہری کی سماجی ذمہ داری ہے۔ ان کے مطابق بارش کے پانی کو زمین میں جذب ہونے دیا جائے تو زیر زمین پانی کی سطح میں نمایاں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اشوک ریڈی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہر گھر اور اپارٹمنٹ کمپلیکس میں ایسے گڑھوں کی تعمیر ضروری ہے، کیونکہ بارش کا ہر قطرہ مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جائے اور آبی وسائل کو محفوظ رکھا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پانی کے تحفظ کی یہ تحریک عوامی شرکت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لنگر ہاؤس میں امبیڈکر مجسمے کے قریب پانی کی ایک بڑی پائپ لائن پھٹ گئی، جس کے باعث پینے کا پانی سڑکوں پر بہہ کر ضائع ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال گزشتہ رات سے جاری ہے۔ پانی جمع ہونے کی وجہ سے سڑکیں زیر آب آ گئیں، جس کے نتیجے میں گاڑی سواروں کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف جہاں علاقے میں گرمی کے موسم کے دوران پانی کی قلت پائی جاتی ہے، وہیں اتنی بڑی مقدار میں پانی کے ضائع ہونے پر مقامی افراد نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ سنگاریڈی ضلع کے متنگی آؤٹر رنگ روڈ پر شدید ٹریفک جام کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ پٹن چورو، لنگم پلی اور سنگاریڈی جانے والے راستوں پر گاڑیوں کی طویل قطاریں دیکھی گئی اور کئی مسافر 1 گھنٹے سے زائد وقت تک پھنسے رہے۔ بارش اور شاہراہ کی توسیع کے تعمیراتی کاموں نے مسافرین کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ رنگاریڈی ضلع کے یاچارم منڈل کے تحت واقع تتی پارتو گاؤں میں کسانوں نے فارما منصوبے سے متعلق جاری سرگرمیوں کو روک دیا۔ دیہاتیوں نے مبینہ طور پر زمین ہموار کرنے کے لیے پہنچنے والے JCB مشینوں اور بلڈوزروں کو واپس بھیج دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ عدالت کے حکم التوا کے تحت آنے والی زمینوں پر کوئی کام نہ کیا جائے۔ اس موقع پر خاتون کسان ناگمنی نے الزام لگایا کہ انہوں نے نہ تو اپنی زمین فارما منصوبے کے لیے دی ہے اور نہ ہی حکومت سے کوئی معاوضہ وصول کیا۔ اس کے باوجود حکام پولیس کی مدد سے ان کی زمین پر کام کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گاؤں کے دیگر افراد بھی وہاں پہنچ گئے اور مشنری کو کھیتوں میں داخل ہونے سے روک دیا۔
فلم پیدی کی اداکارہ جانوی کپور نے آج اپنی خالہ اور اداکارہ مہیشوری کے ہمراہ تروپتی کی مندر میں پوجا کی۔ اداکارہ نے اپنی آنے والی فلم کی کامیابی کے لیے پوجا کی۔ مندر میں حاضری کے دوران دونوں نے مذہبی رسومات میں شرکت کی اور عقیدت کا اظہار کیا۔ ممبئی ایئرپورٹ پر عازمین حج کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ سامان نہ ملنے پر ان میں فکر مندی دیکھی گئی۔ SV5936 فلائٹ کے ذریعے وطن واپس آنے والے عازمین حج اپنے سامان کی عدم دستیابی پر شدید پریشانی اور تشویش کا شکار ہو گئے۔ عازمین کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ میں متعلقہ حکام نے روانگی سے تقریباً 48 گھنٹے پہلے ان کا سامان وصول کر لیا تھا، تاہم ممبئی پہنچنے کے بعد انہیں اپنا سامان نہیں ملا۔ متاثرہ عازمین نے متعلقہ حکام سے فوری مداخلت کرتے ہوئے سامان کی جلد از جلد فراہمی کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں مرکزی وزیر کرن رجیجو اور دیگر متعلقہ اداروں سے بھی توجہ دینے کی اپیل کی گئی۔ لوک سبھا میں قائد اپوزیشن راہل گاندھی نے کہا ہے کہ ماضی میں وزیر اعظم مودی کا نظام پر مکمل کنٹرول تھا، تاہم اب مختلف ذرائع سے تیزی کے ساتھ معلومات موصول ہو رہی ہیں۔ راہل گاندھی نے دعویٰ کیا کہ جب وہ اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں تو وزیر اعظم ان سے نظریں نہیں ملا پاتے۔ ایک اور بیان میں راہل گاندھی نے کہا کہ یا تو موجودہ مرکزی حکومت اقتدار سے باہر ہو جائے گی یا پھر ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی۔ اتر پردیش کے غازی آباد میں ہندو رکشا دل کے صدر پنکی چودھری نے سوریہ قتل کیس کے متاثرہ خاندان سے ملاقات کے بعد دارالعلوم دیوبند کے خلاف سخت اور متنازع بیان دیا۔ انہوں نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ سے اس ادارے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا، تاہم ان الزامات کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ اس وقت کی ایک بڑی اور اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ کاکروچ جنتا پارٹی یعنی CJP نے ملک بھر کے نوجوانوں کو متحرک کرنا شروع کر دیا ہے۔ ابھیجیت دیپکے کی قیادت میں چلنے والی اس نوجوان تحریک نے آنے والے ہفتے یعنی 6 جون بروز ہفتہ کو دہلی میں ایک بڑے احتجاج کا اعلان کیا ہے اور ملک بھر کے نوجوانوں کو اس احتجاج میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس احتجاج سے ٹھیک پہلے بدھ کے روز پارٹی نے اپنی ٹیم کو مزید مضبوط کرتے ہوئے ایک تحقیقاتی صحافی، ایک مصنف اور ایک کو اپنا ترجمان مقرر کیا ہے۔ تاہم پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبات کے لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ آئین کلب آف انڈیا کانسٹیٹیوشن کلب آف انڈیا میں اپنی پہلی باضابطہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے CJP کے نومنتخب چیف ترجمان سوربھ داس نے واضح کیا کہ یہ تحریک کسی مخصوص سیاسی فائدے کے لیے نہیں۔ انہوں نے کہا، کوئی بھی شخص کسی بھی پارٹی بینر کے بغیر ہمارے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ ہم ہر ایک سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ اقتدار میں بیٹھے لوگ ہوں یا پھر اپوزیشن۔ دوسری طرف پارٹی نے حال ہی میں مرکز کی جانب سے CBSE کے چیئرمین راہول سنگھ اور سیکریٹری ہمانشو گپتا کے تبادلوں پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی نے حکومت کے اس اقدام کو محض ایک آنکھ کا دھوکہ عیواش قرار دیا ہے۔ پارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ افسران کا تبادلہ کرنے سے تعلیمی نظام کے گہرے اور بنیادی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ حکومت اس کارروائی کو ایک بڑی ایکشن کے طور پر پیش کر رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پورے نظام میں خرابی اور سڑان آ چکی ہے اور ہم صرف اور صرف اس نظام میں جواب دہی اکاؤنٹیبلٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہفتہ 6 جون کو دہلی میں ہونے والے اس احتجاج میں نوجوانوں کا کتنا بڑا ہجوم اکٹھا ہوتا ہے اور حکومت اس نوجوان تحریک کے مطالبات پر کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،